لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبح و شام کی دعائیں۔ الادعیۃ فی الصباح والمساء۔ الادعیہ دعا کی جمع، اور صباح صبحیں کہہ لیں، والمساء اور شامیں، یعنی صبح اور شام کو جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے وہ ہم دیکھیں گے اس میں۔ اور یہاں چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ ہم بہت سارے سیکیورٹی میئرس لیتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انشورنسز لیتے ہیں اس بات کی کہ ہماری جان محفوظ ہو، ہمارا مال محفوظ ہو، آگ نہ لگ جائے، چوری نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ تو میں نے سنا ہے کہ لوگ صرف چند گھنٹے بھی کسی بلڈنگ کو خالی نہیں چھوڑتے انشورنس کے بغیر کہ کہیں سے 1 گھنٹے میں کچھ نہ ہو جائے۔ کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ کسی ایک کی انشورنس ختم ہوئی تھی تو دوسری لینے میں کچھ دیر لگی، شاید کچھ گھنٹے لگے اور اسی طرح آگ لگ گئی۔ تو آپ پہلے انشورنس ضرور لے لیا کریں چیزوں کی۔ گاڑیوں پہ تو حکومت ہمیں کہتی ہے بغیر انشورنس کے نہ بیٹھو، لیکن جب اللہ کا نبی ہمیں کچھ چیزوں کی انشورنس دلاتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں اٹس اوکے۔ تو صبح شام کی دعائیں کیا ہیں؟ آپ اس بک کے ساتھ ہی ٹائٹل لکھ لیں، یہ انشورنس ہے۔ اللہ تعالیٰ ایشور کر رہے ہیں اس چیز کو کہ تم بہت ساری چیزوں، بہت سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے اگر تم صبح و شام ان دعاؤں کا اہتمام کرو گے۔ صبح و شام درجہ ذیل دعائیں مانگنا مسنون ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول اذا اصبح۔ یہاں سے آگے دعا کے الفاظ ہیں، آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر۔ یہاں تک صبح کی دعا تھی۔ اب اس کے بعد وَإِذَا مَسَّا قَالَ، آگے سے اب جو دعا ہے وہ شام کے وقت کی ہے۔ اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، تیری مہربانی سے ہم نے صبح کی اور تیری مہربانی سے شام کی، تیرے کرم سے زندہ ہیں اور تیرے حکم سے مریں گے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر تیرے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور جب شام ہوتی تو یہ دعا مانگتے: اے اللہ، تیری مہربانی سے ہم نے شام کی اور تیری مہربانی سے صبح کی، تیری مہربانی سے ہم زندہ ہیں اور تیرے حکم سے مریں گے، اور مرنے کے بعد تیری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ دعا کا ایک ایک لفظ جو ہے زندگی اور موت کی کہانی کھولتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ایک بندہ صبح اٹھتے ہی کہے کہ اللہ تیرے نام سے، سوتے وقت کہے کہ اللہ تیرے نام سے، تو بتائیے کہ پورے دن میں وہ کس کے نام پہ جیے گا؟ اس کی زندگی کس کے لیے ہوگی؟ اس کی خوشیاں، اس کے غم کس کے حکموں کے مطابق ہوں گے؟ اس کا جینا مرنا کس کے لیے ہوگا؟ یہ بندہ مومن کے عقیدے کا اظہار بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی صورت میں بھی قرآن پاک میں ہمیں سکھایا نا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور دعاؤں کے اثر ہوتے ہیں، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے نا۔ لوگ دم کرتے ہیں تو اس کا اثر محسوس کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کسی سے دعا کراتے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے نا۔ ہم جو لفظ دن میں لاشعوری طور پہ بھی پڑھتے ہیں نا، صرف ترجمہ ہی ذہن میں رکھیں تو آپ کو کئی دفعہ یاد آئے گا۔ کتنی باتیں آپ کو یاد آئیں گی کہ جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں۔ سب مل کے پڑھیں ذرا اس دعا کو۔ اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت الیک النشور۔
اور اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کل سے انشاءاللہ تعالیٰ، ویسے تو آپ کو صبح شام کی دعائیں الگ سے بھی سکھائی جاتی ہیں نا، تو اب آپ جب بھی روز آئیں گے کلاس میں سب سے پہلے پورے 9 بجے سب آپ ان دعاؤں کو مل کے پڑھا کریں گے یاد کرنے کی نیت سے، کیونکہ تذکرہ جو ہوتا ہے وہ یاد کرواتا ہے، تو آپ اس طرح اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہوگا۔ آپ کی چوائس ہے، چاہے حصن المسلم میں سے پڑھ لیں چاہے اس بک میں سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں دوسری دعا کو۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح۔ دعا کے الفاظ آگے ہیں، بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای وأہلی ومالی۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعصمتک ان اغتال من تحتی یعنی الخسف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شام اور صبح ہوتی تو درجہ ذیل کلمات پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے۔ یا اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ عافیت کیا ہوتی ہے؟ بچانا۔ آفا یافو کیا ہے؟ یہ وہی لفظ ہے جس سے معافی ہے۔ اف کہتے ہیں نا چھوڑ دو، حدیث میں آتا ہے افول، داڑھی کو چھوڑ دو، یعنی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو عافیت کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے ہر چیز سے تو بچا لے، سیکیور، اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کر دے بیماریوں سے، دکھوں سے، جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، ایکسیڈنٹ سے، چوری چکاری سے، کوئی مجھ سے بری بات کرے، کوئی میرے اوپر بات کرے، کوئی اختلاف کرے۔ یعنی عافیت کا لفظ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سمندر۔ آپ بس کسی کو یہ کہہ دینا اللہ آپ کو عافیت میں رکھے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اس کو بہت ساری دعائیں دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب کہ جنازے کو دفن کیا گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ صلی اللہ العافیہ فإنہ یسأل الآن، اپنے بھائی کے لیے عافیت کی دعا کرو کیونکہ اس وقت اس سے سوال ہو رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ عافیت اتنی بڑی چیز ہے کہ میت کو اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تو مجھے ہر اس چیز سے محفوظ رکھ جو میرے لیے شر کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی اپنے دین اور دنیا کے معاملے میں۔ دین کے معاملے میں عافیت کیا ہوتی ہے کہ کوئی میرا دین ہی نہ خراب کر دے، کوئی میرا عقیدہ ہی نہ بدل دے، کوئی میری سوچ ہی نہ بدل دے، کوئی مجھے دین کے نام پہ بے دین نہ بنا دے، کوئی دین کے نام پہ مجھے خوش فہمیوں کا شکار ہی نہ بنا دے، کوئی دین کے نام پہ مجھے ویسے ہی خوش فہمیوں کا شکار نہ بنا دے۔ اور دنیا کے معاملے میں کتنے دھوکے ہوتے ہیں ہر وقت، کبھی لین میں، کبھی دین میں، کبھی کسی کو ملنے میں، کہیں رشتے کرنے میں۔ ہم سب ہر وقت دین اور دنیا کے فتنوں میں موجود ہیں۔ جیسے ہمارے ارد گرد جرمز ہیں نا، ہمیں دکھتے کوئی نہیں ہے لیکن ہم مان لیتے ہیں وائرس پھیلا ہوا ہے، کدھر ہے دکھاؤ، نہیں خبروں میں سنا تھا۔ آپ کے ارد گرد کوئی نہیں دکھ رہا، آپ کو خبروں سے سنائی ملتی ہے، مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے چاروں طرف اتنے فتنے ہیں، اللہ نے اس کا خود ہی انتظام کیا ہے۔ ہر انسان کی حفاظت پہ 10 فرشتے ہیں، 2 آنکھوں کے ساتھ، 2 کانوں کے ساتھ، 2 زبان کے ساتھ، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہاں آگے اور پیچھے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک انتظام اللہ تعالیٰ نے خود کیا، دوسرا میں کہا کہ تم خود بھی مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں عافیت دوں۔ اور اپنے مال اور اہل کے معاملے میں، مال کے معاملے میں عافیت دیکھ لیجئے، ہم غلط سودے کر سکتے ہیں، ہم اپنے مال کو چوری ہونے سے بچوا سکتے ہیں اس دعا کے پڑھنے سے۔ اور مال کے معاملات تو میرا حال ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ اہل کے معاملے میں دیکھیے عافیت کیا ہے۔
ہم کلاسز میں، بچے گھروں میں، اگر اللہ ان کی حفاظت کرے، ہم ادھر ہیں، ہمارے گھر کھلے پڑے، کوئی بات نہیں، کیا فکر کرنی ان گھروں کی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ایمان والا ایک دم نہیں مطمئن ہو کے بیٹھتا۔ یہ کب آتا ہے اندر ٹھہراؤ، یہ سکون کب آتا ہے؟ جب آپ کی سوچ، آپ کا عقیدہ، آپ کا دل، آپ کا دماغ سب اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ یہ کتابیں پڑھنے سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن آئے گا کب؟ جب آپ اس کو اپنی روح پہ رکھیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہاں بیٹھ کے بھی اپنے گھر کے لیے فکر مند ہے نا، تو اس کو جا کے آج اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے عافیت دے، مجھے کیا ہو گیا؟ اللہ قرآن چھوڑ کے میں اپنے گھر کی بات کرتی ہوں۔ آپ میں سے کسی کو یہاں بیٹھے نیچے بیبی سٹنگ میں اپنے بچوں کی فکر ہے نا، یعنی آپ میں سے کسی ماں کو یہ فکر ہے کہ نیچے بیبی سٹنگ میں بچے ٹھیک ہے، تو یقین کریں کہ اس کو معافی کی طلب کرنی چاہیے۔ جب تک دل دماغ کو خالی نہیں کریں گے، ان تختیوں کو خالی کریں گے نا، پھر اس پہ اللہ کا نام لکھا جائے گا۔ لکھی ہوئی تختیوں پہ زیادہ نہیں اچھا لکھا جاتا۔ تو بالکل جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں یا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سپرد کیا، تو پھر کر دیں۔ ہمارا حال ہے کہ اللہ کے سپرد کر کے بھی صرف اپنے ہی ہاتھ میں پکڑے رہتے ہیں۔ کر کے دیکھیے اللہ کے سپرد، آپ کی زندگی میں کتنا اطمینان، کتنی خوشی اور کتنی عافیت اور کتنی صحت مندی آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے بندہ تڑپ کے کہتا ہے یا اللہ میرے عیبوں کو ڈھانک لے۔ کون سا انسان ہے جس میں عیب نہیں ہے؟ ہم کتنے محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کوئی گناہ کرے گا، کوئی عیب کرے گا، گھر کے کونے میں بیٹھ کے بھی کرے گا نا، اللہ اس کو بھی ظاہر کر دے گا، چھپتے کوئی نہیں ہے عیب۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم استر عوراتی، میرے عیب، میرے جسم کے عیب، میرے اخلاق کے عیب، میری سوچ کے عیب، میری زبان کے عیب چھپا لے۔ ختم تو ہوں گے لیکن تو کم از کم ان کو دوسروں کے سامنے نہ رکھ کہ میں کہیں سب کی نظروں سے نہ گر جاؤں۔ وامن رواتی، اور مجھے خوف سے امن دے، محفوظ کر دے۔ کبھی دل میں ہر وقت خوف ہے نا، کس کا خوف ہے؟ اور کچھ نہیں تو لوگوں کی بڑا خوف ہے، شوہروں کا بڑا خوف ہے، پتہ نہیں کیوں اتنے محبت کرنے والے شوہر ہوتے ہیں، ہم ان کے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اتنی محبت کرنے والی بیویاں ہوتی ہیں، ہم ان کی ناراضگی کا خوف کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگیے، آپ کو سب کچھ دے دے گا۔ یاد رکھیں لوگوں کے دلوں کے تالوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں، جدھر جانی ہے نا پیچھے جا کے مین سوئچ سے کھلوائیے۔ کسی کا دل نہیں کھل سکتا، کوئی خوف آپ کے دل سے دور نہیں ہو سکتا، اور خوف دور کرنے کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ اس کی تو دلیل قرآن میں موجود ہے، کوئی گیس کرے گا کہاں؟ جی، خزانوں کی چابیاں تو ہیں، خوف کا لفظ ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ وہ رب جس نے بھوک میں کھلایا، وَآمَنَ من خوف، خوف میں امن وہ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے خوف سے امن دے دے۔ یا اللہ میرے آگے، پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما۔ کیوں بھائی؟ یہ وہ ساری ڈائریکشن ہے جدھر سے بہکانے کی شیطان نے قسمیں کھائی تھیں۔ سورۃ الاعراف کے دوسرے رکوع میں یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں آؤں گا، میں آؤں گا دائیں سے بائیں سے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر طرف سے محفوظ رکھ۔ آگے سے کیا ہے کہ وہ دنیا کو ہمارے آگے رکھتا ہے، پیچھے سے کیا ہے کہ آخرت کو ہمارے پیچھے ڈال دیتا ہے، دائیں سے کیا ہے کہ نیکیاں ہمارے لیے مشکل کروا دیتا ہے، بائیں طرف سے کیا ہے کہ گناہوں کو آسان کرا دیتا ہے، اوپر سے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس کروا دیتا ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے سے عافیت مانگو۔ شیطان نے اوپر کی بات نہیں کی تھی، اس نے چاروں طرف کی تھی۔ ہم اوپر سے بھی حفاظت کا مانگتے ہیں، کتنے ستارے ٹوٹ کے گر رہے ہیں، کتنے شیاطین اوپر سے آتے ہیں، یا آسمان ہی نہ ہمارے سر پہ گر جائے۔ تو اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو چاروں طرف سے میری مدد فرما، اور میں آپ کی عظمت کے صدقے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں، یعنی زمین دھس جائے، زلزلہ آ جائے، فلڈنگ ہو جائے، زمین سے پانی نکل آئے، سانپ بچھو زمین میں سے نکل آئے، میں آپ کی مدد مانگتا ہوں۔ یعنی شیطان نے تو 4 سمتوں کی بات کی تھی، بندہ 6 سمتوں میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ آپ بتائیں دنیا کی کوئی انشورنس کمپنی ہے جو آپ کو اس کا گارنٹی دے؟ مجھے تو پتہ چلا لوگ ایک ایک کھڑکی کی بھی انشورنس کرتے ہیں، کتنے دروازوں کی انشورنس کرنی ہے آپ نے، چھت کی بھی کرنی ہے کہ نہیں، آگ کی کرنی ہے، پانی کی کرنی ہے، کیا کیا مصیبتیں اپنی جان کو ہم لگا کے خوش ہو جاتے ہیں نا کہ اب بہت سیکیور ہے، پھر ہو جاتا ہے کام صحیح، پھر وقت پہ کہتے ہیں نہیں وہ یہ کور نہیں کرتا تھا، وہ نہیں کرتا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ کسی موقع پہ، یعنی بعض لوگ اپنی بھی انشورنس کرواتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو گیا، کچھ ہوا، تو پھر ان کا حادثہ ہوا، یعنی وہ سلپ ہوئے تو ان کا پاؤں گر رہا، تو انہوں نے جب انشورنس کمپنی سے کہا کہ اب مجھے دے،
تو انہوں نے ساری جو لمبی چوڑی کہانی تھی اس کے بعد کہا نہیں، جو جوتا تم نے پہنا ہوا تھا اس قسم کے جوتے کی کوئی انشورنس نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتنے کمزور انسانوں کے لیے ہم اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں، کانفیڈنس بھی آنے لگتا ہے ہمارے اندر. ایک دفعہ اپنے رب سے مانگ کے دیکھیے، سب سے نظریں اوپر اٹھ جائیں گی کہ وہ آپ کو کرے گا. دعا مانگ کے نکلا کریں. اب اس شعور سے آپ یہ دعا مانگ کے دیکھیں تو کیا آپ کے دل میں کوئی اندیشہ رہے گا؟ لگ سکتی ہے آگ، لگتی ہے تو پھر لگے، وہ بچائے گا، لگوائے گا بھی وہی، بجائے گا بھی وہی. اللہ اصل خیر رکھ دے، فتنوں سے ہمیں بچا دے، آزمائشوں سے بچا دے، لیکن عقیدہ نہ ضائع کریں، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ کریں. تو ہم بہت ساری چیزیں خود ہی کر دیتے ہیں ایسی. اب اس شعور کے ساتھ ذرا سب مل کے دعا پڑھتے ہیں عربی الفاظ میں. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی یا واہلی ومالی. اللہم استر عورتی وعورت. اللہم اخذنی من بین یدی ومن خلفی ومن جميع ومن شمالی ومن فوقی واصبر بعصمتک من اقتال من تحتی اگلی دعا دیکھتے ہیں. ان ابان ابن عثمان قال سمعت ابی یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلۃ. اب یہاں سے آگے دعا کے الفاظ ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کتنی دفعہ پڑھنا ہے اس کو؟ 3 مرات. فلم یضرہ شیء فکان ابان قد اصابہ طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر إلي أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علی قدرہ. حضرت ابان بن عثمان سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر صبح اور شام 3 مرتبہ یہ کلمات کہے گا، اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے آسمان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. حضرت ابان رضی اللہ عنہ کو فالج ہو گیا. یعنی اب دیکھیے کہ آزمائش، دعائیں بھی پڑھیں پھر بھی تکلیف آ گئی. جب ان کو فالج ہو گیا تو اس آدمی نے ان کی طرح حیرانی سے دیکھنا شروع کیا. حضرت ابان نے کہا، تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسی ہی ہے جیسی میں نے تجھ سے بیان کی، لیکن میں نے اس روز یہ دعا نہیں پڑھی تھی. یعنی پڑھنا بھول گیا تھا تاکہ اللہ کی لکھی تقدیر پوری ہو جائے. اسے ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد نے روایت کی. سبحان اللہ. فعال لما یرید، ارادوں کا مالک ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. پھر دل میں ایک سوال ہو سکتا ہے، کیونکہ بدگمانیاں تو اللہ کے بارے میں بھی آئی جاتی ہیں کہ پھر فائدہ کیا ہوا؟ لو جی، جس دن تکلیف آنی ہوگی اس دن ہم نہیں پڑھیں گے، بھلوا دے گا اللہ، نہیں بھلوا دے، یہ تو ایک کھیل ہے بس، اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے. نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ جس دن آپ نے پڑھی ہوئی تھی اس دن بھی تکلیف لکھی ہوئی تھی، لیکن پھر ہوا کیا؟ یہاں یاد کیجئے کہ ہمارا وہ ٹاپک جو ہم نے تقدیر اور دعا کے بارے میں کیا تھا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی تقدیر میں جو بات لکھتے ہیں پھر اس کے سبب پیدا کرتے ہیں. آپ اور میں نے یہ دعا آج پڑھی صبح. ہماری تقدیر میں اس دن لکھا ہوا تھا کہ آج روڈ کراس کرتے کرتے میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، لیکن انہوں نے چونکہ یہ صبح دعا پڑھی ہوئی تھی تو اس کو روک لو تو میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اب میں آج آرام سے سڑک پار کر کے آ گئی، کچھ نہیں ہوا. میں تو کہتی ہوں آج کچھ نہیں ہوا، لیکن بہت کچھ ہوا. کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ لکھا ہوا تھا، وہ اوپر سے فیصلہ آیا، نیچے سے میری بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء گئی. یہ دونوں لڑی، اس ایکسیڈنٹ کو واپس بھیجا، میں نے آرام سے سڑک پار کر دی. مجھے نہیں دیکھا. کبھی جو اللہ نے تکلیف دینی ہوتی ہے سبب پیدا کرتا ہے اور اس میں پھر کوئی خیر ہوتی ہے. یعنی ہر چیز کے پیچھے ایک نہیں 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں. تو لہٰذا کبھی بھی بدگمان نہ ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ جی آج تو یہ بھی پڑھا تھا. بعض کہتے ہیں جی آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں پھر بھی چوری ہوتی ہے اور پھر بھی نقصان آتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ پورے تالے لگا کے رکھتے ہیں، چوری پھر بھی ہو جاتی ہے، چور پھر بھی آ جاتا ہے. تو لہٰذا ایسے موقع پہ بس اپنا کام کیجیے. مجھے پتہ ہے کہ یہ پڑھنے کا یہ اجر ہے، اللہ کے نبی نے یہ فضیلت بتا دی، میں پڑھ کے محفوظ. ہوتا ہے تو وہ، نہیں ہوتا تو نہ ہو، لیکن میں پھر بھی مطمئن ہوں. اگلی دعا دیکھتے ہیں. عن عبد اللہ بن خبیب عن ابیہ قال خرجنا فی لیلۃ مطیرۃ لیلۃ مطیرۃ وظلمۃ شدیدۃ. یہ لگ رہا ہے آج جو باہر ہو رہا ہے اس کی ڈیفینیشن ہے. ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ لیلہ رات، مطیرہ بہت بارش والی، ظلمتن بڑی اندھیری، شدیدتن بڑی یعنی شدید بارش والی رات. فی لیلۃ مطیرۃ وظلمۃ شدیدۃ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لنا قال فأدرکتہ فقال قل فلم اقل شیئا قال قل قلت ما اقول قال قل قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وتصبح ثلاث مرات تکفیک من کل شیء. حضرت عبداللہ بن حبیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک تاریک اور شدید بارش والی رات باہر نکلے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں. ہم تو چھٹی کر کے گھر بیٹھ جاتے کہ آج تو بارش ہی بڑی ہے. وہ نکلتے تھے ٹیچروں کو ڈھونڈنے کہ کدھر ہیں، ہم ان کو ڈھونڈیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. حضرت حبیب کے والد کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہو، میں نے کچھ نہ کہا. آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہو، میں نے پھر بھی کچھ نہ کہا. پھر آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہو، میں نے عرض کیا کیا کہوں. دیکھیں ان کی عاجزی. ہم تو پہلی دفعہ بول پڑتے کیا کہوں، ہاں، لیکن ادب دیکھیے 3 دفعہ چپ رہے. یہ مجھے تو وہ مہر النساء یاد آ رہی ہے. میں اس سے جو پوچھتی نا وہ سر نیچے، میں جو پوچھوں اور سر نیچے اور نیچے. اس دفعہ بڑا اچھا اس کے ساتھ ہوا. 10 سال کی بچی ہے جو ویکینڈ کلاس میں آتی ہے، اتنی پیاری لگتی ہے. میرے ذہن میں آج کل موڈیسٹی اور حیا کا جو تصور بنتا ہے نا اس بچی کی تصویر سے بنتا ہے. تو اتفاق سے وہ پچھلے ویک میں نہیں آئی نا. اس دفعہ میں ان کے گروپ چیک کر رہی تھی تو میں ان کے گروپ میں آ کے بیٹھ گئی. تو میں نے سب کے بیچ میں اس کو پوچھا کہ مہر النساء کیوں نہیں آئے، چھٹی نہیں کرتی نا؟ چپ. اچھا میں یوں گی نا، پھر یوں کیا ہوا تھا، بیمار تھی، یوں یوں، اور سر اس کا چھپتا جاتا ہے. جو پوچھوں نہیں بولی. وہ جتنی باتیں پوچھی میں نے کچھ نہیں بولی. خیر پھر اس کے بعد جب بریک ہوئی تو سامنے ہی بیٹھتی بریک لیٹ، تو مجھے بہت ہی اس پہ پیار آیا نا، تو میں نے اس کو اپنے پاس بلایا. اکیلی تھی میرے پاس، تو ایسے میرے بازو میں آ گئی. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ مہر النساء کیوں نہیں آئی تھی نا. تو پھر نیچے کہتی بیمار تھی. ایسے جیسے نئی نویلی دلہن جو ہوتی ہے نا شرماتی. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ پاؤں میں درد تھا. یعنی وہ پوری لپٹی ہوئی گٹھلی کی گٹھلی نیچے جھک رہی تھی نا. تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا اس کو پیارا آتا ہوگا نا. پھر میں نے اس سے پوچھا سمجھ آتا ہے؟ کافی سمجھ. کہتی کچھ نہیں آتا. تو میں خوش تھی کہ اس کو کچھ بھی آتا. 10 سال کی بچی کیا ہوگی، لیکن بیٹھی ہوئی مجھے نہیں کبھی فیلنگ آئی کہ اس کو نہیں سمجھ آتا نا. تو
اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو پٹر پٹر نہیں بولتے، جو ہر بات میں آگے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور اشاروں سے باتوں کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے اندر تحمل رکھے۔ دیکھیے، یہ میں آپ کو اپنے لیے نہیں سکھا رہی، یہ آپ کی ذات کا حصہ بنے گا۔ میں خود کہہ سکتی ہوں، میں آج تک اپنے استادوں کے ساتھ نہ کبھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھتی ہوں، بالکل سامنے بیٹھنے کو دل بھی چاہتا تھا نا تو میں بالکل اس طرح بیٹھتی تھی کہ میرا آنکھیں نہ ملیں۔ کیوں کہ یہ ایک ادب ہوتا ہے۔ اپنے باپ کے ساتھ آپ دیکھیں ہمیشہ سائڈ پہ بیٹھنا، یعنی ایک فیلنگ آتی ہے کہ، اور اس میں حسن ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس چیز میں حیا آئے گی نا وہ اس کو خوبصورتی دے دے گی۔ آج آنکھیں پٹکاتی ہوئی لڑکیاں خوبصورت تھوڑی لگتی ہیں۔ آپ پہلے دور کی لڑکیوں کو دیکھیں، دھلنے کتنی خوبصورت لگتی تھی، وجہ کہتی حیا ہوتی تھی۔ تو ہمیشہ با ادب با نصیب۔ اب اندر سے زیادہ باہر اور باہر سے زیادہ اندر کو پرکھنا ہے ہم نے کہ میرے مینرز کیسے ہوئے، میں چلتی کیسے ہوں، میرا گروپ لیڈرز کے ساتھ بات کرنے کا سٹائل کیا ہے، میرا خود اپنے گروپ کے ساتھ بات کرنے کا سٹائل کیا ہے، میں سٹاف کے ساتھ کیسے بولتی ہوں، میں استادوں کے ساتھ کیسے بولتی ہوں، میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے بولتی ہوں۔ یہ سارا کچھ مل کے آپ ایک خوبصورت نمونہ بنیں گے۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں بڑے خوبصورت کپڑے پہن لیتے ہیں، بس آپ تب تک ڈیسنٹ لوگوں کو دکھتے ہیں جب تک آپ بولے ہوئے نہیں۔ بعض لوگ بولتے ایسے لگتا ہے اللہ کی بنا، انتہائی مجہول سٹائل میں، وہ پہننا اوڑا پرسنالٹی کپڑے بالکل امپریس نہیں کرتا۔ تو صحابی 3 دفعہ آپ کے کہنے پہ کہو چپ، تیسری دفعہ کہنے لگے میں کیا کہوں، یعنی مجھے نہیں پتا میں کیا کہوں، آپ بتائیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہر صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی تینوں صورتیں مکمل پڑھو تو ہر مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے کافی ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ دیکھیے اس انشورنس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی منتھلی نہیں پے کرنا پڑے گا آپ کو، کوئی ویکلی نہیں کرنا پڑے گا، کوئی اینڈ پہ آپ کے پاس بل نہیں آئے گا۔ کتنے منٹ لگتے ہیں قل هو اللہ پڑھتے ہوئے 3 دفعہ، اور 1 دفعہ پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب کیسے ہے، لفظوں کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے ایک وظیفے بنائے میں 3 دفعہ پڑھو 1 قرآن پڑھ لیا، یا ایھا الکافرون کو 4 دفعہ پڑھو تو 2 قرآن ہو گئے۔ بعض لوگ 10 منٹ میں 10 قرآن پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اب ہمیں کیا ضرورت ہے کلاسوں میں آنے کی، ہم تو روز 10 قرآن پڑھ کے ثواب بھیج رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اگر آپ نے سنی ہوئی ہے وہ حدیث کہ قل هو اللہ کو 1/3 قرآن کیوں کہا گیا؟ کوئی گیس کرے؟ چلے بونس انعام CD کچھ بھی دے دیں گے جو ہوگا ادھر ان کے پاس۔ جی آپ کرن، شاباش، کرن کی CD پکی ہوئی۔ پورے دین کا ایک 1/3 حصہ جو ہے نا، جس کا بیس کہہ سکتے ہیں، وہ توحید ہے، یعنی اس پوری سورت کا میسج توحید ہے۔ تو جس نے صرف قل هو اللہ سمجھ لی اس نے بیسک دین کا 1% سیکھ لیا۔ اب اس سے آپ دیکھیے کہ یہ پڑھنے سے پریشانیاں، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ تاریک بارش تھی رات، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ویدر چینل والوں کو یہ دعائیں لکھ کے بھیج دیں کہ وہ لوگوں کو اس کی بھی نصیحت کریں۔ ہیں موسم خراب ہو جس کو آپ کہتے ہیں، میں کبھی نہیں کہتی، آپ بھی اپنے جملے بدلیے۔ یہ جملہ مجھے سن کے انتہائی تکلیف ہوتی ہے جب بھی لوگ بے سمجھی میں کرتے ہیں آج موسم بہت خراب ہے، اور کچھ تو اس سے بھی زیادہ بری بات کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آج تو موسم بڑا گندا ہے۔ کبھی بارش ہو یا 2-4 دن بارش ہوتی رہے یا سنو جب ہوتی تھی، کبھی نہ کہے۔ اگر کہیں کبھی کہہ چکے ہیں تو معافی مانگے۔ یہ آپ نے اللہ کے ایک فیصلے کو برا کہا۔ تو نہ موسم خراب ہوتا ہے، نہ موسم گندا ہوتا ہے، موسم ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، ہم نہیں ٹھیک ہوتے۔ چلیے اگلی دعا دیکھتے ہیں۔ ان شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول، دعا کے الفاظ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہاں تک الفاظ تھے۔ قال ومن قالها من النہار موقنا، اصل یہ بات ہے موقنا بها فمات من یومه
قبل ان یمسی فہو من اہل الجنۃ ومن قالها من اللیل وهو موقن بها فمات قبل ان یصبح فهو من اہل الجنہ۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم کہو اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے اور شام سے قبل فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا، اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ ایک ایک لفظ جو ہے یہ گناہوں کے احساس میں ڈوبا ہوا، بندگی کے رنگ میں رنگا ہوا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں بڑھا ہوا لگتا ہے کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو اللہ کا بندہ محسوس کرتا ہے۔ یہ دعائیں ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا عقیدہ بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی نا کہ آپ کا تعلق باللہ کیسے مضبوط ہو، صبح شام کی دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ شعور کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، وقت نکالیں، فارغ بیٹھیں 15-20 منٹ، فجر کے بعد، اس سے پہلے، آگے پیچھے، گاڑی میں ہیں، ٹرین میں، جہاں آپ کچھ اور نہیں کر سکتے، ایک دعا پڑھیں، پھر غور کریں، سوچیں۔ یہ میں آپ کو غور کرنا سکھاتی ہوں اس دعا پہ۔ اگر ہم اس کے ترجمے کو اردو والی حصے میں دیکھیں، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اللہ تو نے تو مجھے پیدا کیا، اللہ تجھے پتہ ہے میں تیری بندی ہوں، اللہ میں نے تجھے جتنے بھی عہد کیے ہیں لا الہ پڑھ کے کر کے، اللہ تعالیٰ میں نے جو نیتیں کی ہیں اور جو میں نے وعدے کیے ہیں تیرے ساتھ نیک بننے کے، اچھے بننے کے، اللہ میں اپنی استطاعت سے کوشش کرتی ہوں لیکن تجھے پتہ ہے کہ میں نہیں کر پاتی، اللہ تو مجھے میرے برے کاموں کے وبال سے بچانا، اللہ میں بہت برے کام کرتی ہوں، اللہ تو معاف کر۔ پھر ساتھ ہی اپنے برے کاموں کو سوچیں کہ اللہ تو مجھے معاف کرنا، میں نے وہ بھی برا کیا، وہ بھی غلط کیا، وہ بھی کیا۔ پھر اس کے بعد احسانوں کو سوچیں، اللہ میرے پر تیرے کتنے احسان ہیں، اللہ تو نے مجھے ماں باپ دیے، مجھے رزق دیا، مجھے صحت دی، عافیت دی، سکون دیا، پھر بڑی ہوئی، پھر مجھے پڑھنے کی توفیق دی، تو نے مجھے قرآن دیا، پھر تو نے مجھے شعور دیا، تو نے اپنی محبت دی، پھر اللہ تو نے میری شادی کروائی، تو نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کتنے اچھے گھر والے دیے۔ پھر ساتھ ہی بندہ تڑپتا ہے، ہائے اللہ میرے گناہ، اللہ میں پھر بھی گناہ کرتی ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ آپ اس سے بھی اچھے طریقے سے شعور سے مانگ کے تو دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ کلمات دن اور رات، صبح میں اور شام میں، وعدہ کیا ہے کہ جو مر گیا وہ جنتی ہوگا، شرط یقین ہے۔ باتیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، اس طرح باتیں کیا کریں کہ جس سے واقعی آپ کو لگے کہ آپ کی دوستی، آپ کا تعلق ایک ایسی زندہ ہستی سے جو الحی ہے، القیوم ہے، اور پھر آپ کو دوسروں کو نہیں سنانی پڑتی، یقین کریں آپ کو نہیں سنانی پڑیں گی۔ اور جو اللہ سے نہیں کرتے نا، یا کرتے بھی تو رسمی ٹھہرو، میں ذرا دعائیں پڑھوں پھر آ کے اپنا غم سناتی ہوں تمہیں، ٹھہر جو ذرا، میں نے ابھی صبح کا وظیفہ پڑھ کے آتی ہوں نا، پھر بتاتی ہوں مجھے کتنے غم ہیں، پھر نہیں فائدہ ہوتا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بیماریاں چھپا لیں، باہر آئیں اپنی گاڑی میں بیٹھے تو اس کو ساری سنا دیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں، بولو کچھ نہیں، چپ کر کے رسمی باتیں کر کے آ جائیں۔ ڈاکٹر کو نہیں سنائیں گے تو فائدہ ہوگا آپ کو؟ اس کو تو بیچارے کو سنانی پڑتی ہے، اللہ کو تو سنانی نہیں پڑتی، صرف اقرار، ابو بذنبی، یہ لفظ ابو کو ہائی لائٹ کرے۔ میں جب اس پہ رکتی ہوں نا تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں ایک مجرم ہوں اور کٹہرے میں کھڑی ہوں، اللہ میں اعتراف کرتی ہوں، اے اللہ میں ڈکلیئر کرتی ہوں، اللہ میں کنفیس کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میں بالکل تیرے سامنے یہ مانتی ہوں، میں اوروں کے سامنے مانوں نہ مانوں، لیکن میں اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور یہ احساس اب مجھے سونے نہیں دیتا، یہ احساس اب مجھے جینے نہیں دیتا۔ یقین سے پڑھیں گے، فوت ہو گئے تو جنتی ہیں۔ اور اس دعا کے ساتھ تو اس طرح دل اٹکا ہوا ہے کہ جیسے پیچھے ہم نے ایک حدیث میں پڑھا، کبھی اگر نہ پڑھوں نا
جب نہ پڑھی جائے تو احساس ہوتا ہے کہ آج میں نے مرنا ہے اور میرے نصیب میں یہ جنت نہیں ہے، تبھی مجھے بھول ہوئی ہے۔ یعنی آپ اس طرح اپنے آپ کو ٹکا لیتے ہیں نا کہ جیسے آپ 1 منٹ کے لیے بھی گاڑی کسی ایسی جگہ کھڑی نہیں کرتے جہاں آپ نے وہاں کوئی پیسے نہیں ڈالے ہوں۔ کبھی کوئی گاڑی کھڑی کرتے 1 منٹ، آپ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی کھڑی کی تو ابھی اٹھا لیں گے وہ آ کے، کوئی اٹھا لے تو آپ کہیں گے نہیں روز تو میں پیسے ڈال کے کھڑی کرتی ہوں گاڑی، آج تو میں نے ایسی جگہ ڈال دی، لے جائے گا نا وہ آپ کو۔ اس طرح دھڑکا لگتا ہے، جیسے دنیا کے دھڑکے کتنے ہیں آپ دیکھیے، ہمیں 1 سیکنڈ اوور ٹائم ہو جائے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لوگ قرآن کی کلاسوں سے اٹھ کے جا کے اپنے پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں، نہیں ہم نے جو 1 آور 30 منٹ لگائے تھے وہ پورے ہو گیا، اب 1 منٹ اوپر ہونے والا ہے تو ہم جا کے ڈال دیں، حالانکہ کوئی کچھ نہیں کرتا، صرف ڈر یہ ہے کہ اگر پولیس والا آ گیا چیک کرے گا، کہے گا کدھر ہو کھڑے بھائی تمہارا تو ایکسپائر ہو گیا، صرف اتنی کو بات ہے۔ ایسے ہی کہ غلط کہا میں نے، کوئی گاڑی نہیں آپ کی اٹھ جاتی، یا گاڑی اس وقت آپ کی اٹھا نہیں لیتے، صرف یہ کہ راؤنڈ کریں گے تو وہ دیکھ لیں گے کہ آپ کا ایکسپائر ہو گیا ہے، یعنی جو سلپ آپ نے ڈالی ہے وہ ایکسپائر ہوئی ہے، اس کا کتنا ڈر ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں یہ احساس بہت ہی کم رکھ پاتے ہیں۔ اگلی دعا دیکھتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحۃ قال، اب یہاں سے آپ نے جو بات کہی، اما لو قلت حین امسیت، دعا کے لفظ آگے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پھر کیا ہوگا اس کے پڑھنے سے، لم تضرک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ رات بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، اسکارپین کو کہتے ہیں بچھو۔ آپ نے فرمایا اگر تم شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتے، کیا دعا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کام یعنی پر اثر کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے، تو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب دیکھیے جنگلوں میں رہنے والے لوگ تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو عام تھے۔ آج بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ارد گرد ہو سکتی ہیں، تو 3 دفعہ یہ دعائیں پڑھنا انسان کو بہت ہی زیادہ چیزوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اگر تم شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتے تو تمہیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچاتی۔ تو اب یہ آپ کا کہنا کیا ایک فیصلہ تھا یا اللہ کے حکم میں تھی؟ نہیں، یہ ایسی کہ جیسے آپ کسی کو کوئی قانون بتاتے ہیں، اس کے بعد اس کو اپلائی کرنا، ہونا نہ ہونا، یہ ایک بات کی بات ہے۔ اگلی دعا دیکھیے، ان ابی عیاش رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حین یصبح، یہ دعا کے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کان لہ عتل رقبۃ من ولد اسماعیل وکتب لہ 10 حسنات وحط عنہ 10 سیئات ورفع لہ 10 درجات وکان فی حرز من الشیطان حتی یمسی، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ۔
حضرت ابو عیاش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی کے قابل وہی ہے، تعریف کے لائق اس کی ذات ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا یا آزاد کرانے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر یہی کلمات شام کے وقت کہے تو یہی ثواب ملتا ہے، اور صبح تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ کتنا کچھ ہے اس دعا کے پڑھنے کا، اور دعا کتنی سی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا مانگا اس میں آپ نے؟ کچھ بھی تو نہیں مانگا، صرف اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت کا یقین، اس کی باتوں کا یقین، اس کو سامنے رکھنا، یہ وہ چیز ہے جو بندے کو اتنے درجے دلاتی ہے، اتنے گناہوں سے پاک کرواتی ہے، اور اس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے۔ دعا نمبر 8 ہے، ان ماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہاں سے آگے حدیث کے الفاظ ہیں، من قال حین یصبح 3 مرات، اب آگے دعا کے الفاظ ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ فقرأ 3 آیات من آخر سورة الحشر، وکل اللہ بہ 70,000 ملک یصلون علیہ حتی یمسی وإن مات فی ذلک اليوم مات شہیدا ومن قالها حین یمسی کان بتلک المنزلۃ۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے، کہا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت فرمائیں اور فرمایا، اس شخص پر اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے شام تک دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس روز اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید مرتا ہے۔ اسی طرح جس شخص نے شام کے وقت یہی کلمات کہے، اس کے لیے یہی اجر و ثواب ہے۔ اسے ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی چیز ہے، اعوذ باللہ ہم سب پڑھتے ہیں، ہاں، سمیع العلیم کا لفظ صرف ایک تھوڑا سا نیا اگر آپ یاد کرتے ہیں، 3 دفعہ یہ پڑھنا مشکل نہیں ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اگر آپ عام طور پہ بول پڑھی جانے والی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھیں، اور باللہ کے بعد السمیع اور العلیم 2 نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، وہ لکھ دیں، آپ کو دعا کا اتنا حصہ یاد ہو گیا۔ پڑھیے مل کے ذرا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اگین ایک دفعہ پھر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ایک بار پھر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ مشکل تو نہیں ہے نا؟ میرا خیال ہے آپ میں سے اگر کسی کو پہلے یاد نہیں تھی تو اب یاد ہو گئی ہوگی نا۔ اس کے بعد سورۃ حشر کی 3 آیات ہے، اس کو بھی ہم مل کے دوہرا لیتے ہیں۔ سورۃ حشر 28ویں پارے کی سورت ہے، اور اس کی آخری بالکل 3 آیات کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو
عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ابھی تو میں نے توڑ کے پڑھا نا کہ ہم سب مل کے پڑھیں یاد کرنے کے لیے، لیکن آپ ایک ہی اسٹریچ میں پڑھیں گے جیسے قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ یہ 3 آیات پڑھنا، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پوری آیتیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، صرف اللہ کی نام کی بڑائی ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیزیں آپ کو نہیں دکھ رہی کہ جس میں ہم کچھ مانگ رہے ہیں یا کوئی فقہی بات ہے۔ عموماً ہم دین کے نام پہ فقہ مسائل میں الجھنے لگتے ہیں، بعض لوگوں کو مشکل چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ فیل کریں گے کہ پورے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا جو خلاصہ ہے وہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمارے دلوں پر آ جائے۔ تو جو یہ پڑھ لے گا 70,000 فرشتے، اب پتہ نہیں یہ 70,000 اس سے بھی بڑھ کے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے عام فگر کہا ہے یا مبالغے کے لیے کہا یا اس کی اہمیت یاد دلانے کے لیے کہا، تو مشکل تو نہیں ہے نا۔ اور ہم میں سے بہت ساروں کو یہ بات پتہ بھی ہے پہلے، لیکن پھر بھی ہم کتنے ہیں جو پورے باقاعدگی سے پڑھتے ہیں؟ یقین کی کمی ہے۔ ہمیں کوئی کہہ دے کوئی دنیا کا فائدہ ملے گا تو یہ کام کرو، ہم جان پہ کھیل کے کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ اس کو ہم مس نہیں کریں گے، نیت کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ اور شہادت کی موت، اور کیا چاہیے؟ اور توفیق اسی کو ویسے ہوتی ہے کہ جس کی زندگی میں پھر یہ کام اہم ہو جاتا ہے۔ اگلی دعا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال ابو بکر رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ مرنی بشیء اقولہ اذا اصبحت واذا امسیت قال قل، اب یہاں سے دعا کے الفاظ ہیں، اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ۔ یہاں تک ہے، آگے بتائے اس کی فضیلت۔ قل ہو اذا اصبحت واذا امسیت واذا اخذت مضجعک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جو میں صبح و شام پڑھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، یا اللہ، غیب اور حاضر کے جاننے والے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے مالک اور پالنے والے۔ کتنا پیار ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، اور اس کے شر سے، اور اس کے شرک سے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس کا شیطان اور ہوتا ہے، یا نفس کا شر اور ہوتا ہے، اور شیطان کا شر اور ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے تفسیر کے سیشن میں دیکھ چکے کہ سب سے پہلا حملہ جو انسان پر ہوتا ہے اس کے نفس کا ہوتا ہے۔ یہ شیطان سے بھی بھاری چیز ہے۔ اگر نفس کا شر ہم پر غالب آ گیا تو شیطان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ دوسرے پہ لگ جاتا ہے کہ یہ بس کافی اپنے لیے۔ اگر ہم نے اس پہ قابو پا لیا، پھر شیطان حملہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا یہ تجھ سے بچ گیا، میں اس سے پکڑتا ہوں۔ پھر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، شیطان کے بعد پھر ہم پہ ہمارے لوگ حملہ کرتے ہیں، یعنی فیملی یا معاشرہ۔ ہم نے اپنے قرآن کی آیت میں تینوں طاغوتوں کی بات کی تھی کہ پہلے نفس سے بچنا ہے، پھر شیطان سے بچنا ہے، پھر اس کے بعد معاشرہ آ جاتا ہے۔ تو ان سب کے شر اور شرک سے ہم محفوظ ہوتے ہیں اس دعا کے ذریعے۔ فرمایا صبح و شام یہ دعا پڑھو، اور جب اپنے بستر پر جاؤ اس وقت بھی پڑھو، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ صبح و شام کون باقاعدگی کرے گا؟ جس کو زبانی یاد ہوں گی۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ جو دعائیں آپ کو زبانی یاد ہیں، آپ گاڑیوں میں پڑھ لیتے ہیں، آپ چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہیں، آپ کسی کا انتظار کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں۔ جہاں کتاب پکڑنی پڑتی ہے وہاں آپ کو یا تو کتاب نہیں ملے گی یا آپ اس وقت پکڑ نہیں سکتے۔ تو کوشش کر کے پڑھتے جائیں، 1 مہینہ مسلسل پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یاد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ضرورتاً بک کھولی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا گول کیا ہے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں گے۔ اس کے بعد اگلی روایت، اور یہ جو روایت تھی یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اگلی دعا دیکھ لیتے ہیں، دعا نمبر 10۔ ان جویریۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندنا بکرۃ حین صلی الصبح وہی فی مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسة قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 کلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ وزنت عرشہ، یہاں وہ مس سے آپ ڈال سکتے ہیں، وزنت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو وہ یعنی حضرت جویریہ نماز کی جگہ پر بیٹھی اذکار اور وظائف کر رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک اپنے مصلی پر بیٹھی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جویریہ جب سے میں مسجد گیا تب سے تم اسی حالت میں بیٹھی وظیفہ کر رہی ہو؟ حضرت جویریہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار کہے۔ آگے مس پرنٹ ہے نا غالباً، آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی ہے؟ دعا نمبر 11 نہیں ہے اس میں، کسی کی بک میں ہے؟ اپنی بکس چیک کیجئے کہ یہ 10 دعا کا آخری حصہ اور 11 میں حصہ ہے، 11 کا آخر ہے، 10 ایک پورا پیج میں حصہ ہے، سب کے پاس نہیں ہے، رائٹ؟ تو ہم اس جملے کو پورا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ہم دوسرا دیکھ لیں گے ورژن، لیکن ایک دعا پوری ہی اس میں مس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار کہہ دیے، اگر تم اس کا وزن کرتی تو یہ اس کے برابر ہوتے۔ صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ چھوٹی سی بات میں بہت بڑی بات ہوتی ہے،
تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق قائم کرے دعاؤں کے ذریعے۔ اب ہم اگلی دعا کر لیتے ہیں۔ ہماری اس بک کی دعاؤں میں سے ایک بک مس پرنٹ ہے، لیکن ہم اس میں انشاءاللہ تعالیٰ دعا نمبر 12 کر لیتے ہیں۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس کی روشنی میں دعا نمبر 11 میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں، کیونکہ اس بک میں تو نہیں ہے، لیکن اردو کی حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کے الفاظ دہرائیں گے۔ حضرت ابو سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت سابق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح و شام 3 بار یہ الفاظ کہے، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیًا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ اللہ پر اس بندے کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز راضی کرے۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ تو دہرا لیتے ہیں ایک دفعہ پھر الفاظ، رضیت باللہ ربًا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ صرف جملہ ہے؟ کیسے بندہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوتا ہے؟ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے یہ کہ آپ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں۔ اللہ کون ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ رب کون ہے؟ جو سسٹینر ہے، جو پالنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے رب ہوتے ہوئے میرے لیے جو مقرر کیا میں اس پہ راضی ہوں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے پہ قیامت کے روز رضامندی کی بات ہے، دنیا میں بھی بندہ راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ جو تو کہے گا میں اس پہ راضی ہوں۔ پھر آگے وبالاسلام دیناً، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے یقین ہے کہ یہی دین ہے جو میری بقا کے لیے کافی ہے اور اسی کے ساتھ میری کامیابیوں کا راز ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے اسلام پہ راضی نہیں ہوتے نا، تو اس کے بعد پھر ہمیں اسلام کے کام اور اسلام کے بارے میں کوشش کرنا اور اسلام کے لیے قربانیاں دینا یہ بھی نہیں اچھا لگتا۔ تو اسلام پہ راضی ہونا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے اندر جتنی چیزیں میں خوش ہوں کہ وہ ساری ہیں، میرا کسی مسئلے پہ کوئی سوال نہیں ہے کہ جہاد کیوں ہے اسلام میں اور عورت کو آدھا حصہ کیوں مرد سے دیا گیا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یعنی میں پورے اسلام پر راضی ہوں۔ اور وبمحمد نبیًا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بات نہیں چھپائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا آپ نے وہ پورا کیا، اور آپ کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچا ہم اس پر بھی راضی ہیں۔ تو بہت ہی چھوٹی سی دعا لیکن بہت بڑے فوائد ہیں اس میں، دل کا شک دور ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو شیطان جو ہے وہ اسلام پہ شک میں ڈال دیتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہیں، کبھی تو وہ ظالم ایسا ہے کہ اللہ کی ذات پہ شک کروا دیتا ہے۔ تو شک سے پاک ہونے کے لیے ایسی دعاؤں کو پڑھنا انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ اگلی دعا دیکھتے ہیں، دعا نمبر 12۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ کہا، اس کے سارے گناہ صاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ سب نے سمندر تو دیکھا ہی ہوا ہے نا، اس پہ جھاگ کتنی ہوتی ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہمیں سنائی گئی اور ہم پھر بھی نہیں پڑھتے۔ سوچی کیا پڑھنا کیا مشکل ہے، لفظ ہی اتنے خوبصورت ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ بس 100 دفعہ کہنا مشکل ہے۔ کتنی تکرار کرتے ہیں، کتنا بولتے ہیں، کتنی لمبی فون کالز کرتے ہیں، کتنی بیکار قسم کی چیٹنگز کرتے ہیں، کتنی فضول انکوائریز لیتے ہیں، کتنا ہماری گوسپ میں جاتا ہے، کتنا دعوتوں میں، شادیوں میں، کھانوں پہ وقت لگاتے ہیں۔ کتنا آسان ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہنا۔ آپ بیٹھ کے دیکھیں تو شاید 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، آپ شعور کے ساتھ کہہ کے دیکھ لیں۔ اور
سمندر کے جھاگ جو ہوتا ہے اتنے گناہ تو وہ بھی اللہ صاف کر دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اس کے سچا ہونے پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. پڑھیے اس شعور کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. انشاءاللہ تعالیٰ تو اب اس پہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگ اس کو اس نیت سے لیں گے. چلیے آخری دعا ہے اس چیپٹر کی. درجہ ذیل دعا 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھنا مسنون ہے. کیسے؟ کون سی دعا ہے؟ ان عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ انہ قال لأبیہ یا ابت انی اسمعک تدعو کل غدات. دعا کے الفاظ ہیں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. تعیدھا ثلاثا حین تصبح وثلاثا حین تمسی. وقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہن فانا احب ان استن بسنتہ. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان میں ہر صبح آپ کو یہ دعا مانگتے سنتا ہوں، یعنی اللہم عافنی، یا اللہ میرے بدن کو تندرست رکھ، میرے کان صحیح رکھ اور میری آنکھ کو عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. 3 بار آپ صبح کے وقت یہ کلمات کہتے ہیں اور 3 بار شام کے وقت. حضرت ابو بکرہ کے والد نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا اور مجھے آپ کی سنت پر عمل کرنا پسند ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ دعاؤں کا سلسلہ آپ کی زندگی تک ہی نہیں تھا، آپ کے بعد بھی جاری رہا. تو شعور کے ساتھ پڑھیے، اپنے جسم کی ساری بیماریوں کو، دردوں کو، تکلیفوں کو، جسمانی، روحانی، قلبی تکلیفوں کو دل میں رکھتے ہوئے پڑھیے اس دعا کو. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک قسم کی ہیلتھ انشورنس ہے. کتنی کوششیں کرتے ہیں نا ہیلتھ انشورنس کے لیے، تو یہ ایک قسم کی انشورنس دے دی گئی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بیماری تکلیف نہیں آئے گی. پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں، یہ دعائیں پڑھتے ہیں ہم تو پھر ہم بیمار ہوتے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ جی کوئی جواب دے گا اس کا؟ جی آپ بتائیں. شعور سے نہیں پڑھتے. جی یعنی دعا میں اتنی ہماری تاثیر نہیں ہوتی کسی وجہ سے. اور جی آپ بتائیے. جس دن تکلیف آنی ہوتی ہے اس دن ہم بھول چکے ہوتے ہیں. جی اور کوئی وجہ؟ پرہیز نہیں کرتے. دیکھیے یہ سارے جو نقطے آپ لوگوں نے کہے ہیں نا کہ ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، یقین کی کمی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے کی رکاوٹ لگی ہوئی ہے. آپ تو بڑے شعور سے کہتے ہیں ہم صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن پرہیز نہیں کیا ہوا کچھ چیزوں کا، دل میں کینہ رکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے جو 2 بھائی لڑے ہوں 3 دن سے زیادہ، جو بغیر کسی یعنی دینی مقصد نہیں دنیاوی مقصد کے لیے، تو ان کی نمازیں ان کی عبادت ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. تو ہر ایک چیک کرے کوئی ایک ایسا تو نہیں کسی ایک نہ ایک سے جھگڑے میں.
ہماری ساری صبح شام کی دعائیں میرے کانوں تک اٹکی ہوئی ہیں، کیا جی وہ اپنے فلاں بھائی اور بہن سے 1 سال ہو گیا نہیں ملے، ملاقات نہیں کی، لڑائی کی بھی ہے۔ کبھی غور کریں تو ہم خود اپنی بدیں، قیامت کے دن عدالت لگے گی تو ہم کوئی کلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا ویسا تھا، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، قصور پھر بھی ہمارا اپنا ہی نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں تو وہ دعا نہیں ہے 11 نمبر کی، بلکہ اس میں تو دوسری بھی نہیں ہے، ہاں کہیں اور ہے وہ دعا۔ چلے میں اس کو دوبارہ ترجمہ اس کا پڑھا دیتی ہوں۔ جی یہ دعا نمبر 10 کا ترجمہ پورا کر لیتے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو وہ یعنی حضرت جویریہ نماز کی جگہ پر بیٹھی اذکار و وظائف کر رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک اپنے مصلی پر بیٹھی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جویریہ جب سے میں مسجد گیا تب سے تم اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ حضرت جویریہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار ایسے کہے ہیں، اگر ان کا وزن تمہارے آج کے دن کے سارے وظیفے سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں گے۔ وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ بعدد خلقہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر میں تسبیح کرتا ہوں۔ سوچیے اس کی مخلوقات کتنی ہے، صرف 1000 سے زائد تو سمندر کے جانور ہیں، اور باقی کتنے ہوں گے؟ جتنے اس کے جانور ہیں اتنی تعداد، اب ہم تو نہیں جانتے، وہی جانتا ہے نا۔ پھر سبحان اللہ رضا نفسہ، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے تک میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ زینت عرشہ، وزن کا لفظ اس میں نہیں ہے تو شاید اس میں محذوف ہوگا۔ سبحان اللہ وزنت عرشہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ مداد کلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاہی مطلوب ہے اس مقدار کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ تھوڑے سے میں کتنا فائدہ ہے۔ بعض دفعہ ہم بہت بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، بعض لوگ ہزاروں لاکھوں دفعہ کچھ پڑھتے ہیں، بعض دفعہ بہت لمبی دعائیں بھی ہوتی ہیں اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی بھی آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ تو بہتر ہے کہ جو سنت سے جو دعائیں ملتی ہیں ان کے ساتھ اسٹک رہیں۔ انشاءاللہ جو ان دعاؤں کو پڑھے گا اس کے پاس دوسرا وقت بھی اتنا نہیں بچتا کہ وہ دوسری دعاؤں کو پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے سننے والا بنا دے۔ کوئی سوال اگر ذہن میں ہو تو جی۔ جب تک عربی کی دعا نہ پڑھنی آتی ہو تب تک اردو میں پڑھ لے، انگلش میں پڑھ لے، نوش میں پڑھے، لیکن کوشش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پڑھے، اس کی برکت یقیناً زیادہ ہوگی۔ جی اور کوئی سوال؟ جی اس میں ہے، وہ ہم جب اگلے سیشن میں اس کی حصن المسلم کی دعائیں کریں گے تو اس میں آئے گا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ وہ ایک ڈفرینٹ حدیث الفاظ وہ موجود ہیں، تو تھوڑا فرق ہے نا، سند کا فرق ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پہ جی وہ پڑھتے ہیں، اگر اس کی بھی حدیث صحیح ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اب آپ پوچھیے۔ جی جی یقین سے نہیں پڑھتے، یقین اگر یقین سے دعائیں پڑھیں نا تو صحابی جو ہے وہ یقین سے پڑھتے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ ہم یہ پڑھ لیں گے تو اللہ ضرور آپ کو دے گا۔ جی یقین لازم ہے۔ جی آپ ادھر سے بس جو بھی پڑھے اس کی سند دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ محمد رسول اللہ لا